اس سے کیا ہوتا ہے کہ توجہ کسی اور طرف چلی جاتی ہے. وہ جو ابھی توجہ کی بات کر رہے تھے نا، وہ توجہ کسی اور طرف چلی جاتی ہے اور پھر اہمیت جو ہے ریکوری کی وہ کم ہو جاتی ہے. اس لیے اگر ہم انڈور سے آؤٹ ڈور میں جاتے ہیں اور پہلے 100 دن ہم کہتے ہیں کہ جی 100 مرتبہ تو آئیں، 100 دن نہیں 100 مرتبہ آئیں. اب 100 مرتبہ ایک چھٹی کر کے آئیں، ہفتے میں ایک چھٹی کر کے آئیں، مگر 100 دن آئیں. یہ تو آپ نے سمجھیں کہ شروع میں پکا کر لیا. یہ ایسا سلسلہ ہے کہ ہمارا ایمان نہیں بدلتا، ذہن نہیں بدلتا، ایکسیپٹنس نہیں آتی. بدل بھی جائے تو پھر بدلتا ہے. ہاں، کبھی اپ ہے تو کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے. موڈ مزاج کو جو ہے مینج کرنا ہم نہیں سیکھ پاتے. موڈ مزاج کو مینج کرنے کی پرابلم ہوتے ہیں، بوریت ہوتی ہے. وہ جو لائف سٹائل تھا اس میں ایکشن، ڈرامہ، ایکسائٹمنٹ بہت تھی. تھرل تھی نا. اب جب ڈرگز نہیں ہیں تو تھرل تو کوئی نہیں ہے، اور نیا کچھ سیکھا نہیں ہے کہ بھئی کیسے اس کو انجوائے کریں. اب آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے کیا کیا ویک لنکس ہیں، خرابی کہاں سے آتی ہے. ڈرگز کر کر کے کردار کی خرابیاں کہاں کہاں آ گئی ہیں. ان کو آپ دیکھیں اور بجائے ان کو چھپانے کے ان کو ڈسکس کریں. ہائر پاور سے ڈسکس کریں. عمومی طور پہ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی ہائر پاور ان کے والد ہیں یا والدہ ہیں. اس کے بعد کاؤنسلرز بھی ہو سکتے ہیں. جب والد اور والدہ کی ہم بات کرتے ہیں یا فیملی کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ فیملی کتنی انوالوڈ رہی ہے، انہوں نے بھی سارے طریقے سیکھے ہیں یا نہیں. اگر جو فالس ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، جو ایسی امیدیں ہوتی ہیں جو درست نہیں ہوتی، ان کا ہمیشہ ہی نتیجہ خراب نکلتا ہے. ہماری ایکسپیکٹیشنز ریالٹی بیسڈ ہونی چاہیے. تو دکاندار اگر سودا بیچتے ہوئے ایسی تعریفیں کرے سودے کی جو کہ اس میں ہے نہیں، اور جو خریدار ہے وہ بڑے خوشی خوشی کہے کہ یار یہ دیکھو اس میں تو سب چیزیں ہیں، تو بعد میں تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو چیزیں نہیں ہیں اس میں. تو یہ جو علاج ہے نشے کی بیماری کا علاج، اس میں فیملی کو بھی اپنے صرف پیشنٹ کو اپنے جذبات پہ قابو رکھنا نہیں سیکھنا، فیملی کو بھی جذبات پہ قابو رکھنا سیکھنا پڑے گا. کیونکہ یہاں سے کوئی پیشنٹ جو ہے وہ ولی اللہ بن کے نہیں نکلتا، وہ عام انسان ہی ہوتا ہے. ہم اس سے صرف 2 توقعات کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو وہ نشہ دہرائے نہ، نشہ نہ کرے. دوسرا وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھے. کیونکہ اگر جذبات جو ہیں اس کے قابو میں نہیں رہیں گے تو اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ ہاں، نشے کی طرف، ہاں، ریلیپس کی طرف جائے گا. کیونکہ اس نے پہلے کیا سیکھا ہوا ہے؟ ہر چیز کا توڑ نشہ. اس نے تو ہر چیز کا توڑ نشہ رکھا ہوا ہے. تو فیملی سے جو بات چیت کرتا ہے تو فیملی کو ہم کیا کہتے ہیں بھئی کیا نہیں کرنا. اگر ایک لفظ میں، ہاں، انیبلنگ نہیں کرنی، ہاں، پرووکنگ. پرووکنگ کے بعد فیملی کیا کرتی ہے؟
انیبلنگ کرتی ہے. جس فیملی نے پرووک نہیں کرنا اس نے پھر انیبل بھی نہیں کرنا. پرووک کا مطلب ہے اشتعال دلانا، بے عزتی کرنا، برا بھلا کہنا. اگر وہ اس کو انٹرونشن بتاتے ہیں، یعنی وہ واقعات بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ خرابی کی، آپ نے یہ خرابی کی، اور کسی کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں کرتے، کمپیریزن نہیں کرتے، اس کو کمتر نہیں بتاتے کہ تم کمتر ہو، تم ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے، یہ سب نہیں کرنا، مگر بار بار اس کو بتانا ہے. بات ہو رہی تھی انٹرونشن کی. یہ جب ہم ساری بات یاد دلاتے ہیں نا تو یہ یاد دلاتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا تاکہ یہ دوبارہ نہ ہو. مگر اب آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہے نا تو کئی لوگ جو ہیں اس سے بھی یہ میسج نہیں لیں گے کہ خرابی کیا ہے. کچھ لوگ یہ میسج لے لیں گے کہ واہ وہ بوتل پڑی ہوئی ہے، وہ سگریٹ پی رہا ہے، گڈ ہے. یہ نہیں، رانگ میسج لے لیا. مقصد تو رائٹ میسج لینا ہے نا کہ یہ اس سے جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں وہ ان کو یاد کریں، ان سے بچیں. ریکوری کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ جی بہت اہم ہے، مگر اس کی جو پرائس ہے، جو قیمت ہے، وہ آؤٹ ڈور میں نہیں چکاتے. بس یہاں پہ کہتے ہیں جی اب میں آ گیا ہوں. اور اگر فیملی بھی یہ سمجھ رہی ہے اور پیشنٹ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ صرف یہاں کے دن پورے کرنے سے یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ غلط فہمی دل سے نکال دے، فیملی بھی اور آپ لوگ بھی، کہ جب تک سیکھیں گے نہیں تب تک بات نہیں بنے گی. فرق جو ہے وہ سیکھنے سے پڑے گا. تو مقصد یہ ہوا کہ نشہ جو ہے وہ خرابی پیدا کرتا ہے فلاں آدمی میں جو ایڈکشن میں ہوتا ہے. اب وہ تھوڑی تھوڑی کر کے پیے. جیسے ہم بات یوں کر لیتے ہیں کہ وہ صرف چائے پیتا ہے، کیفین. آج ہی میں ان کو بتا رہا تھا کہ کیفین جو ہے اسٹیئنگ سوبر کی کتاب سے میں ان کو دکھا رہا تھا کہ کیفین جب کوئی زیادہ لیتا ہے تو یہ ہمیں نشے کی طلب پیدا کرتی ہے. چائے جو ہے نہیں، یہ سمجھ جائیں کہ اگر کوئی شخص ایک قسم کا نشہ نہیں کر سکتا تو وہ اگر بدل کے کوئی دوسری قسم کا نشہ کر لے تو بھی وہ نشے کا مریض ہی رہے گا، وہ بھی اس میں خرابی پیدا کرے گی. ایک بندہ شراب پیتا تھا، اس نے شراب چھوڑ دی اور چرس پینی شروع کر دی. سبسٹیچیوشن ہو گئی نا. اب وہ اس نے، اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو بالکل کسی قسم کا، آپ تو کہہ رہے ہیں نا بیر پی لیتا ہے، میں کہہ رہا ہوں وہ کوئی نشہ نہ کرتا ہو، سگریٹ بھی نہ پیتا ہو، مگر اس کے جو رویے ہیں وہ ایڈکشن والی ہوں، تو یہ ایبسٹیننٹ تو ہے. یعنی وہ پی نہیں رہا شراب یا کوئی بھی نشہ نہیں کر رہا، پر وہ ابھی پوری طرح ریکور نہیں ہوا. یہ فرق سمجھتے ہیں آپ؟ ہم جب بھی ریکوری کی بات کرتے ہیں تو ہم ایکسپیکٹ دو چیزیں کرتے ہیں. ایک تو ایبسٹیننٹ رہیں، ہر قسم کے نشے سے پاک رہیں. اگر ایک بندہ نشہ چھوڑ کے صرف گیمبلنگ کرتا ہے، کوئی نشہ نہیں کر رہا پر گیمبلنگ کر رہا ہے، سٹا لگا رہا ہے، کرکٹ پہ لگا رہا ہے، آپ کیا کہیں گے کہ یہ کسی قسم کا نشہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ ہماری جو ریکوری ہے وہ پہلے تو ہم سمجھ جائیں نا کہ سب چیزوں سے اہم ہے. بالکل ایسے جیسے کہتے نہیں ریکوری جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں، پھر یہ سمجھیں کہ ریکوری جو ہے وہ ہاتھ سے نکل کیوں جاتی ہے، ریلیپس کیوں ہو جاتا ہے. تو ریکوری کو قائم رکھنے میں جو چیزیں حائل ہوتی ہیں، جو ریکوری کو خراب کر دیتی ہیں، ریلیپس کر دیتی ہیں، ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہو سکتی ہیں.
مثلاً ان میں ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ کسی کے نیورو ٹرانسمیٹرز دماغ میں جو نکلتے ہیں وہ ضرورت سے زیادہ نکلنے لگ جائیں، وہ بہت ہی اپنے اوور کانفیڈنٹ ہو جائے، وہ کوئی رسک کو رسک سمجھے ہی نہ، وہ جو بھی کام ہے وہ اتنا زیادہ کرتا جا رہا ہے جسے ڈاکٹر طبیعت کی تیزی بھی بولتے ہیں. طبیعت کی تیزی آ گئی. یہ خرابی اس کے دماغ کے اندر جو رطوبتیں نیورو ٹرانسمیٹرز یعنی ہم سب کے اندر ہے وہ، مگر وہ ایک اس میں رہنے چاہیے نا، ایک لمٹ میں. اصل میں جس طرح بلڈ شوگر چیک کی جا سکتی ہے، بلڈ پریشر چیک کیا جا سکتا ہے، اس طرح سے دماغ میں بننے والے نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں مختلف قسم کے کئی ہیں، 32. ہاں، ابھی تک کوئی پیمانہ نہیں بنا سکے کہ یہ اتنے ہونے چاہیے، ان کی رینج یہ چیک کر لیا جائے اس وقت اتنے ہیں فلاں کے اتنے ہیں. ابھی تک کوئی ایسا پیمانہ لیبارٹری میں عام لوگوں کے لیے رائج نہیں ہو سکا. یہ بھی نہیں پتا کہ کتنی کائنڈز کے ہیں. یہ تو پتہ ہے 32 سے بھی زیادہ ہے. 32 and above. ہاں، ان میں سے جو ہیں 16 اہم ہیں، پھر جو 8 ہیں وہ بہت اہم ہیں، 4 بہت ہی زیادہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے نیورو ٹرانسمیٹرز کو کم کرنا ہے تو دوائیاں دیتے ہیں. آئی وش کہ کوئی ایسی دوائیاں ہوں کہ صرف جتنا کم کرنا چاہیے اتنا ہی کم ہو، اس سے زیادہ کم نہ ہو، بالکل پریسائز. ابھی تک کوئی ایسا میکنزم نہیں آیا کہ برین کے اس ریجن میں جا کے اتنا کم کر دیں اور اس سے زیادہ نہ ہو. جب دوائی دی جاتی ہے، چاہے وہ اینٹی بائیوٹک ہو، چاہے وہ درد کی ہو، جو بھی دوائی دی جاتی ہے وہ پورے جسم میں پھیل کے اپنا اثر کرتی ہے، صرف خاص اس جگہ پہ جا کے اثر نہیں کرتی. ابھی تک تو یہ ہے. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اچھے جو اثرات چاہیے ہوتے ہیں وہ بھی ملتے ہیں، اور وہ اثرات بھی آتے ہیں جو ہمیں نہیں چاہیے ہوتے. تو مریض جب بہتر ہونے لگ جاتا ہے تو ساتھ میں جو اس کے سمٹمز جن کے لیے اس نے یہ شروع کی تھیں وہ تو بہتر ہو جاتے ہیں، مگر ساتھ میں کچھ ایسے نیگیٹو سمٹمز بھی آ جاتے ہیں، ایسی پرابلمز بھی آ جاتی ہیں جو کہ اس کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ دوائی خود ہی سے چھوڑ دیتا ہے. اس سے پھر ریلیپس دوبارہ ہوتا ہے. کبھی کم کی ضرورت پڑے گی تو آپ کم کر دے گا دوائی. کبھی جب آپ اچھا یہ جتنی بھی اس طرح کی موڈ آلٹرنگ جو ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، یہ سارا سال یا سارے وقت میں ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی بڑھ جاتے ہیں کبھی کم ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ڈاکٹر سے ان ٹچ رہیں. مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ریلیپس کرتے ہیں وہ یا تو دوا خود چھوڑ دیتے ہیں، میڈیسن خود چھوڑ دیتے ہیں، اور ڈاکٹر سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. ڈاکٹر سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں. اگر ڈاکٹر سے ملتے بھی ہیں تو وہ اس کو بتاتے ہیں کہ میری مرضی سے یہ یوں کر دو دوائی، اور کئی دفعہ ڈاکٹر ایسا کر بھی دیتے ہیں، اور اس سے پھر خرابیاں پیدا. جتنے بھی لوگ ڈرگز کرتے ہیں وہ یہ یا شراب پیتے ہیں وہ یہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کے مقدار لیتے ہیں کہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہیں. بڑے ہیلتھ کانشیس لوگ ہوتے ہیں. مثلاً آپ نے جب بھی نشہ کیا پہلے آپ نے یہ خیال رکھا کہ دماغی طور پہ، جسمانی طور پہ، تعلقات میں کوئی خرابی تو نہیں ہوگی. پہلے تو اس کا مجھے بتائیں کہ نشہ کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال کرتے ہیں لوگ؟ نہیں ہوتا خیال. چلیں یہ تو رجسٹر ہو گیا.
اب جب میڈیسن دے رہے ہیں تو میڈیسن جو ہے کون دے رہا ہے؟ کچھ سوچ سمجھ کے دے رہا ہے کہ کتنی مقدار اس کی ضرورت کیا ہے، کتنی دیر دینی ہے، یہ اس کا کام ہے سوچنا سمجھنا کہ نہیں ہے؟ ہے. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ فزیشین ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے. خرابی تب آتی ہے جب آپ ڈاکٹر سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اب اگر اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہو رہے ہیں، کچھ ایسی ادویات ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ اپنی خون کا پیمانہ چیک کرائیں کہ یہ ادویات آپ کے خون میں کتنی ہیں. جیسے نیورولیتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا ایڈکٹ ہوتا ہے اس نے کہیں پہ یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ میں خود بھی بہت بڑا ڈاکٹر ہوں. وہ کیسے؟ اس نے جب اپنا موڈ مینج کرنا ہوتا ہے وہ بھی ایک ڈرگ کرتا ہے. ڈاکٹر بھی ڈرگ ہی دیتے ہیں، پر یہ پرسکرائب ڈرگز ہوتی ہیں، یہ میڈیسنل ڈرگز ہوتی ہیں، وہ illicit یعنی غیر قانونی، کیا کہیں گے، اللیگل ڈرگ. تو یہ فرق ہے. اصل میں دماغ پلیجر پروڈیوس کرتا ہے، تو وہ اس چیز سے پہلے سے مشروط کر لیتے ہیں کہ اس سے مجھے پلیجر آئے گا. تو جو ساری ایکٹیویٹی ہے نا، وہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ ان کو پلیجر دیتی ہے. تو اس لیے اب وہ ڈرگز نہیں کر سکتا. جس ڈرگ کو اس نے شروع کیا تھا اگر وہ ڈرگ چھوڑ بھی دے تو وہ کوئی اور ڈرگ بھی نہیں کر سکتا. اس کو ہر قسم کی تمام ڈرگ سے پاک زندگی گزارنی پڑے. وہ سبسٹیچیوٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے دماغ پہ اس کے برے اثرات پڑتے ہیں. اس کا سسٹم جو ہے فزیکل سسٹم وہ اس کو کلیئر آؤٹ نہیں کرتا صحیح. مثلا ہم ایک ڈرگ کا ذکر کر لیتے ہیں، آئس کا. جو لوگ آئس استعمال کرتے ہیں، آئس استعمال کرنے کے بعد ان کو پیرانویا ہونے لگ جاتا ہے. ان کو ایسی چیزوں کی شکوک و شبہات ہوتے ہیں، ایسی چیزیں وہ سمجھتے ہیں کہ سچ ہیں جو کہ حقیقت میں نہیں ہوتی. یہی چیز اسکیزوفرینیا میں بھی ہوتی ہے. یعنی جو مینٹل ڈس آرڈر ہے اور ڈرگ ڈس آرڈر ہے یہ ملتی جلتی چیزیں ہیں. مینٹل ڈس آرڈر جس میں کوئی شخص کوئی ڈرگ نہیں یوز کر رہا، جیسے بائیپولر ڈس آرڈر یعنی موڈ کا ڈس آرڈر، موڈ نیچے چلے جانا یا اوپر ہو جانا، یا اسکیزوفرینیا یا او سی ڈی جس میں ڈرگز کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. ڈرگز لینے سے بھی یہی چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں. تو ایک جو ہے وہ ڈرگز کے بغیر ہے، دوائیاں ہیں اس کی بھی وہی، اور دوسری ڈرگز کی وجہ سے. ہوتا یہ ہے کہ جو لوگوں کو مینٹل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں اس قسم کے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، وہ اپنے مینٹل ڈس آرڈرز کو درست کرنے کے لیے، اپنی طبیعت کو درست کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے، وہ جب کوئی سگریٹ، نکوٹین، کیفین یا چرس یا کوئی اور اس طرح کی چیز استعمال کرتے ہیں تو شروع میں ان کو کوئی افاقہ ہوتا ہے، ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے. ان کے جو دماغی پرابلمز ہوتے ہیں، انگزائٹی، بے چینی، وہ شروع میں کم ہوتے ہیں تو وہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. مگر کیونکہ یہ سب دماغ کو خراب کرتی ہیں، دماغ کی صلاحیتوں کو خراب کرتی ہیں، دماغ کے فنکشن کو خراب کرتی ہیں، تو بعد میں وہ خرابیاں جیسے کوئی ڈرگ نہ کرتا ہو مگر اس کو کوئی پرابلم ہو دماغی، جیسے اس میں نظر آتی ہیں تو ان میں بھی نظر آنے لگ جاتی ہیں. اس کا ڈیول ڈائگنوسس ہو جاتا ہے، یعنی اس کی دماغ کے مسائل بھی ہیں اور ڈرگز بھی کر رہا ہے. کئی دفعہ جب وہ لمبی دیر تک کرتا رہتا ہے تو
irreversible ڈیمیج بھی ہو جاتا ہے. اور اگر وقت پہ پکڑ لیا جائے, اس کی جینیٹکس اچھی ہوں, تو پھر جو ڈیمیج ہوا ہوتا ہے وہ ریورس بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. تو بہترین اس کا حل یہی ہے کہ ہم اپنے معالج سے, اگر نشے کا مریض ہے یا کوئی اس کے ذہنی عارضہ ہے, دماغی عارضہ ہے, تو وہ اپنے فزیشین سے, اپنے معالج سے ان ٹچ رہے اور دوائیاں خود سے چھوڑنے کی کوشش نہ کرے, یا بڑھانے کی یا کم کرنے کی یا متبادل دوائیاں کرنے کی کوشش نہ کرے, بلکہ ان ٹچ رہے. ہوتا یہ ہے کہ فیملی بھی جب بچہ ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے یا جو ان کا لوڈ ون ہے وہ ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے, تو وہ اپنے اپنے کاموں میں بزی ہو جاتے ہیں, ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے. اور جب توجہ ہٹ جاتی ہے تو مرض تو کہیں گیا نہیں ہوتا, مرض موجود رہتا ہے. یہ کوئی مرض ایسا ہے نہیں, نشے کا مرض یا جو اس وقت مینٹل ہیلتھ کے ڈس آرڈرز ہیں, وہ ایسے امراض ہیں ہی نہیں کہ وہ مکمل طور پہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے. جو بھی وہ کر رہا ہے اس کی فنکشنالٹی جو ہے جب تک انٹیکٹ رہتی ہے, جو اس کے ذمہ کام ہیں جب تک وہ صحیح رہتے ہیں تب تک اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھتی. مگر جب اس کے سارے کام کاج جو ہیں وہ خراب ہونے لگ جاتے ہیں, اس کے تعلقات خراب, جیسے یہ 5 ڈومینز ہیں, 4-5 ڈومینز ہیں. بایو یعنی اس کا جسم, سائیکو یعنی اس کا ذہن, سوشل یعنی اس کے تعلقات, اور اخلاقیات, اور وہ جو بھی کام کاج کرتا ہے. جب یہ متاثر ہونے لگ جاتے ہیں تو وہ بالکل کلیئر کٹ پتہ چل جاتا ہے. نمبر 2 جو چیز بہت اہم ہے میڈیسن کے بعد اور ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ رکھنے کے بعد, وہ یہ ہے کہ اس کے شب و روز, دن رات کیسے گزرتے ہیں, اس کے سونے جاگنے کی روٹین کیا ہے, اس سے بھی پتہ چلتا ہے. یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ ڈرگ ایڈکشن میں یا ذہنی امراض میں سب سے پہلی چیز جو خرابی نظر آنے لگتی ہے وہ اس کے سلیپنگ پیٹرنز ہوتے ہیں. اس کے نیند کے جو پیٹرنز ہیں, اس کی نیند کی جو ہائیجین ہے وہ خراب ہونے لگ جاتی ہے. اس کے سونے کے, اور آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ یہاں پہ بھی آ جاتے ہیں ان کو ٹائم لگتا ہے اپنے نیند کے پیٹرنز ٹھیک کرنے میں. نیند جو ہے وہ بمشکل اور آسانی سے نہیں ٹھیک ہوتی, ٹائم لگتا ہے. کیونکہ جب ہم ڈرگز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرز سارے خراب ہو جاتے ہیں, اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, اور ہمارا جو ردم ہے, بایولوجیکل کلاک ہے, وہ بگڑ جاتا ہے. تو اگر ہم اپنی سلیپ سائیکل کو درست کر لیں تو باقی چیزوں پہ بھی اس کے مثبت اثرات پڑیں گے. اسی طرح سے جو لوگ کھانا زیادہ کھاتے ہیں, تو ہماری جو روٹینز ہیں وہ بہت اہم ہے ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے. اور خاص طور پہ اگر ایڈکشن کی پرابلمز ہیں یا مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, تو اگر ہم اپنی سونے کی روٹین, کھانے کی روٹین, ایکسرسائز کی روٹین, ریلیشن شپس, اپنا می ٹائم, ان چیزوں کی طرف دھیان دیں گے تو ہماری ہیلتھ بہتر ہوگی. ادروائز اس کے ہیلتھ پر برے اثرات پڑیں گے. سو روٹینز پہ بہت زیادہ غور کریں, اسٹرکچر میں رہیں, ڈاکٹر کے ساتھ ان ٹچ رہیں, سائیکو تھراپسٹ کے ساتھ ان ٹچ رہیں, اور فیملی جو ہے وہ کبھی یہ نہ بھولے کہ یہ ہمارے لوڈ ون کی ایک کانسٹنٹ بیماری ہے, یہ ایک دائمی بیماری ہے. اس کے لیے ہمیں ان ٹچ رہنا ضروری ہے. سو فیملی اینڈ پیشنٹ both should remain in touch so that they can have a very healthy, long, fruitful, full life.